تو فرینڈس کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ یقیناً میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ آج میری جان میں ایک اسپیشل قسم کی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ یہ ویڈیو تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ایک بزنس مین ہیں، اور اسپیشلی جو لوگ سیلون بزنس کرتے ہیں۔ تو ہمارے کام کے اندر سب سے پہلی ترجیح ہمارا کسٹمر۔ ہم نے اپنے ہم نے کسٹمر کو گائیڈ کس طریقے سے کرنا ہے، ہم نے اپنے کسٹمر کے ساتھ شیئر کس طرح سے کرنی ہے، اپنے تمام جذبات اور ان کی ساری باتیں ہم نے کس طرح سننی ہے، اور ہم نے اپنے کسٹمر کو کس طرح سے اس بات پہ راضی کرنا ہے کہ وہ دوبارہ ہمارے پاس تشریف لے کے آئے۔ میں جو آج آپ کو چیزیں بتانے لگا ہوں میری جان، یقیناً آپ لوگوں کی زندگی میں بڑا بدلاؤ آئے گا ان چیزوں کو نوٹ کر کے۔ آپ نے میرے ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے، چند ایک پوائنٹ ہے میری جان، اگر آپ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں گے تو یقیناً آپ کے سیلون کا بزنس یا کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کا بزنس بہت اچھا چلے گا۔ تو میری جان، جب بھی آپ کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے، ہم نے اس کو کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ اکثر جو ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں ہم ان کو موٹیویٹ ہی نہیں کر سکتے، ہم ان کو ڈیل ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا بزنس اکثر فلاپ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی ترجیح ہمارا کسٹمر ہے، جس کا ہم نے کام کرنا ہے، جن کے اوپر ہماری بیس بننی ہے، جن کے اوپر ہم نے ایک بزنس کرنا ہے۔ تو میری جان، جب بھی آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے، سب سے پہلا آپ نے جو کام کرنا ہے، سب سے پہلا آپ نے میری جان جو کام کرنا ہے، ہمیشہ جب بھی آپ کے پاس کسٹمر آئے، آپ کو فوراً پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری دکان کے اندر کسٹمر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کسٹمر کے انٹر ہونے سے پہلے، آپ کے بزنس شاپ فلور کے اندر انٹر ہونے سے پہلے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کے لیے دروازہ خود کھولیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھنا، جس سے کسٹمر آپ پہ راضی ہوگا، جس سے آپ کی دکان کو 4 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، کسٹمر کو ویلکم، دروازہ خود کوشش کریں کھولیں۔ دوسری بات، کسٹمر کے چیئر پہ بیٹھنے سے پہلے آپ نے سیلون کی چیئر کو کھولنا ہے، آپ نے اپنے کسٹمر کو بٹھانا ہے، یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ نے کسٹمر کے ساتھ چل کے کسٹمر کو چیئر تک آپ نے ہمیشہ لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھنا ہے میری جان۔ آپ نے کسٹمر کا کام کرنے سے پہلے اس سے آپ نے جو تیسرا سوال کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ سر آپ کیا لیں گے۔ اس کا اگر آپ کو نام یاد ہے تو آپ اس کے نام سے بلائیں، اگر آپ کو نام یاد نہیں تو آپ سر یا بھائیو سے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری جان، اکثر ہم چاچو یا انکل کہہ لیتے ہیں، تو وہ جو ورڈ ہوتے ہیں نا، ان کو کئی لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، چونکہ کئی لوگ اپنے آپ کو ینگ فیل کرواتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایجڈ فیل نہیں کروانا چاہتے۔ تو آپ نے سر یا بھائی کہہ کے بلانا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے پھر پوچھیں سر آپ کیا لیں گے، جوس، چائے، پانی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بات بتا دوں، جب بھی آپ کسی کسٹمر کو ویلکم کریں گے، جب بھی کسی کسٹمر سے آپ بات کریں گے یا ان کو آپ پانی شانی یا کچھ بھی پلائیں گے میری جان، آپ انہی سے ہی وہ پیسے پرچیز کریں گے، ریسیو کریں گے۔ وہ جو بات ہے، یہ اخلاقیات کے حوالے سے آپ کا کسٹمر سے پوچھنا ضروری ہے کہ سر آپ چائے لیں گے، پانی لیں گے۔ اگر سردی ہے تو آپ ان کو چائے پلائیں، اگر گرمی ہے تو آپ ان کو پانی پلائیں، کولڈ ڈرنک پلائیں، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ دوسری بات، اس کے بعد ہمیشہ اپنے کسٹمر کے ساتھ وہ بات کریں جو اس کو پسند ہے۔ اکثر ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں، ہم اپنی ہسٹری کھول لیتے ہیں، ایسا بالکل ہونا چاہیے میری جان۔ ہمیشہ کسٹمر کے ساتھ وہ بات کریں جو کسٹمر کو پسند ہے میری جان، ٹھیک ہے۔ دوسری، اس کے ساتھ وہ بات کبھی بھی نہ کریں جو اس کو پسند نہیں ہے۔ اگر وہ سیاست کی بات کرتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کے ساتھ سیاسی گفتگو کریں۔ سٹارٹ آپ نے کرنی ہے، لیکن وہ گفتگو اس کی سننی ہے، اپنی نہیں سنانی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دکاندار کی پہچان ہے، ہمیشہ وہ کسٹمر کے ساتھ بات سٹارٹ کرتا ہے اس کی خوشی کے لیے، اور اس کی بات سنتا ہے، خود کی وہ بات نہیں بتاتا، ٹھیک ہے۔ دوسری اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ کرکٹ پسند کرتا ہے تو اس کے ساتھ کرکٹ کی بات کریں، کوئی بھی وہ جو اسے پسند ہے آپ ہمیشہ اس کے ساتھ وہ بات کریں۔ اس کے بعد پھر اس سے پوچھیں کہ سر آپ نے کیا کروانا ہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ ایک میں آپ کو بات بتا دوں، ہمیشہ آپ اگر کسٹمر کی مرضی سے سب کچھ کریں گے تو آپ پھر بھی دھوکہ کھا جائیں گے۔ کسٹمر کی پہلے سنیں، ان سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق کام کریں، لیکن اپنی مرضی شامل ضرور کریں، چونکہ ایک دکاندار ہمیشہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کیا سوٹ کرتا ہے اور یہ کیا چاہ رہا ہے۔ یہ جج اگر آپ کر گئے نا کہ کسٹمر کیا چاہ رہا ہے اور اسے کیا سوٹ کرتا ہے، تو آپ سب سے بڑے بزنس مین ہیں، سب سے بڑے دکاندار ہیں۔ اکثر میں نے ملازموں کو دیکھا ہے، ایک میں اور بات بتا دوں، ملازموں کی بات بتا دوں، ہمیشہ وہ ملازم ایک آنے والے دور کا بزنس مین ہے جو کسی کی شاپ پہ رہ کے اس بزنس کو اپنا بزنس سمجھے،
کسی کی شاپ پہ کام کرنے والا ملازم اس شاپ کو اپنی شاپ سمجھے، اپنا بزنس سمجھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والے دور کا وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہوگا۔ اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کا سیلون ہے، کسی کی شاپ ہے، کسی کا کام ہے تو میں ایسا کرتا ہوں، میں کام کوئی کرتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، جب اپنا کروں گا تو میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، فلاں کر لوں گا، تب تک وہ نالائکی کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، تب تک وہ سسٹم کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، تب وہ اپنا بزنس کبھی بھی نہیں اچھا کر سکتا۔ لہذا اپنے اچھے بزنس کے لیے کسی کے بزنس کو اچھا آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں پھر اس کے علاوہ آپ کے ساتھ میں جو چند ایک باتیں پیچھے رہ گئی ہیں جو آپ کے ساتھ کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب بھی آپ نے کسی کسٹمر سے پیسے لینے، پیسے وصول کرنے کی بات کا ہم بات کر رہے تھے کسٹمر سے پیسے لینے کی بات، جب آپ نے اس کی مرضی کے مطابق کام کر لیا، اسے خوش کر لیا، جب وہ اس بات پہ ریڈی ہو گیا کہ میرا کام اچھا ہوا ہے، میری جان جب آپ کسی کسٹمر کا کام اچھا کریں گے نا، کام کریں اس کی مرضی کا اور ان سے پیسے پے کریں اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے۔ کسٹمر سے ہمیشہ پیسے لیتے وقت آپ نے کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے میری جان، آپ نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا، چونکہ آپ نے اس کی مرضی کے مطابق کام کیا اور آپ اپنی مرضی کے مطابق پیسے پے کریں، ٹھیک ہے۔ ایک دکاندار کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اور اچھے پیسے پے کرتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق کام جب وہ کر لیتا ہے تو میری جان آپ نے اس سے پیسے مانگنے جتنے آپ کے پیسے بنتے ہیں، پیسے جب آپ نے ان سے مانگنے تو آپ نے اپنی ہمیشہ نظر نیچے رکھنی ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین کر لیں، اس کی نظر کے ساتھ نظر نہیں ملانی اور کبھی بھی مسکرانا نہیں ہے، سیریس ہو کے کسٹمر سے پیسے آپ مانگیں۔ جب کسٹمر آپ کو پیسے دے دے تو میری جان آپ نے پھر مسکراہٹ کا مظاہرہ کرنا ہے، پیسے ریسیو کرنے کے بعد آپ نے جب مسکرائیں گے تو وہ بھی مسکرا دے گا، اسی طرح سسٹم چلتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ہمیشہ آپ نے اچھے اور نارمل کسٹمر کا خیال کرنا۔ آپ جب کسی سے پیسے پے کریں گے، اگر وہ پے نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے نہیں ہیں، تو آپ ان کی مرضی کے مطابق پیسے بھی پے کر لیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی ماڑے کا خیال رکھیں گے نا، کسی نارمل کا، کسی غریب کا خیال رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ آپ کسی کسٹمر سے کم پیسے لے لیتے ہیں، میری جان کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا کسٹمر آپ کو دے دے گا جو اس کے ڈبل پیسے آپ کو پے کر دے گا۔ تو اسی لیے انسانیت کا خیال ضرور رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہیں بھولنا، بیل کا بٹن بھی دبائیں اور دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بڑی جلدی ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔